بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد عظیم شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت الشیخ سے مستفید ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے دین کی سمجھ انہیں عطا کرتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہم مقرب بندوں میں انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل رکھے. تو اس عظیم موقع پر، اس عظیم احسان پر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں. اور میں شیخ موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے آپ تمام کے علم میں ہے عبادت کے فوائد اور ثمرات، ہمارا یہ موضوع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دھیان سے سننے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم على رسوله الأمین نبینا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورۃ الحجر کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بلا شبہ ہم جانتے ہیں أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، کوفت ہوتی ہے، بما یقولون، ان لوگوں کی باتوں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے دشمن، جو تانے، جو گالیاں اور دین کی جد و جہد کے خلاف جو باتیں آپ سے متعلق، جو غلط سلط الزامات، ان سب چیزوں کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر جو کوفت ہوتی ہے وہ ہم بلا شبہ جانتے ہیں. لیکن علاج کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تسبیح، تحمید، سجدہ، یہ سب عبادت کے مظاہر ہیں، عبادات کے طریقے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، آپ کے رب کی آپ عبادت کرتے رہیں
جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. یہ اللہ نے علاج بتایا. برادران اسلام، بزرگ اور عزیزوں، محترم نوجوانوں، محترم خواتین، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے سامنے اس کی دین کی بات، اس کی کتاب اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی پھر سے ایک اور مرتبہ اس رب العزت نے سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے کو اللہ تعالی ہمارے لیے حسنات میں لکھے اور صرف سننے والوں میں اللہ نہ بنائے بلکہ ساتھ ساتھ سن کر اس کی باتوں پر عمل کرنے والوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اور جس طرح یہاں اس دین کی نسبت سے ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اللہ رب العزت سے یہ التجا، یہ دعا کہ اسی طرح بلکہ اس سے بہتر انداز میں رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ اور ہمارے اپنے احباب کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقت چونکہ کم ہے، اس اعتبار سے بغیر کسی تمہید کے میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں. اور موضوع کا آپ کو پتہ ہے کہ عبادات اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد، عبادت اور اس کے فوائد. در حقیقت یہ موضوع ایک مسلمان کی زندگی سے بڑا ہی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان جب وہ مسلمان ہے تو عبادت گزار بھی ہے، عبادت تو کرتا ہی کرتا ہے. اور ہمارے پاس عبادت کا مفہوم چونکہ نماز روزے سے متعلق ہے، اسی وجہ سے نماز روزے کو ہمارے پاس ایک آئیڈینٹی ایک ایکٹ بنا دیا گیا ہے کہ جو بندہ نمازی ہے کہتے ہیں بڑا دیندار ہے. جی لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں ارے صوم و صلات کے پابند ہے، اور باقی کے اللہ مالک، لیکن صوم و صلات کے پابند. لڑکا ارے نمازی ہے، بھائی نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے. اب یہ ایک خاص تصور ہے ہمارے پاس عبادت کا. تو ہر مسلمان اپنی جگہ ماشاءاللہ عبادت گزار تو ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ جمعے کی عبادت گزار ہیں، کچھ جو ہے عید کو عید والے ہیں، یہ کیٹیگریز بعد میں. لیکن عبادت کا تعلق تو ایک مسلمان سے اپنی جگہ باقی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن در حقیقت یہ عبادت کے فوائد کے اعتبار سے جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، فوائد اسی وقت آپ کے سمجھ میں آ سکتے ہیں جب آپ عبادت کو سمجھیں. جب یہ چیز ہی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ چیز کیا ہے تو اس کے فائدے کیا جانیں گے آپ. تو کسی بھی چیز کے فائدے کو جاننے کے لیے آپ اس چیز کی حقیقت کو جانیں، اس چیز کی اہمیت کو جانیں، اس چیز کے مرتبے اور قدر کو جانیں، تو پھر اس کے فوائد کی طرف بھی آپ کی رغبت ہوگی، اس کو جاننے کا آپ کو تجسس ہوگا، آپ کا اشتیاق بڑھے گا. اور پھر جو فوائد آپ کے سامنے آئیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر اس کو پانے کے لیے آپ کوشش کریں گے کہ مجھے مل جائے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے اس پارٹ کی طرف آتے ہیں جو ہمارے موضوع کے دو پارٹ ہو چکے ہیں ابھی، یعنی عبادت اور اس کے فوائد. تو پہلے ہم مختصر سے انداز سے سمجھ لیتے ہیں کہ عبادت ہے کیا، تاکہ اس کے بعد ہم سمجھیں کہ فوائد کیا. تو عبادت کے اعتبار سے جو تصور ہمارے پاس ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس طرح ذکر و اذکار یہ عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ عبادتیں ہیں، اس سے انکار نہیں. لیکن کیا اسلام کے نظر میں انہی چیزوں کو عبادت کہا گیا؟ اگر اس پر ہم غور کریں تو در حقیقت
جو تصور ہمارے پاس یا ہمارے معاشرے میں یا کہ ہمارے جو سوسائٹی کے افراد ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس جو تصور ہے عبادت کا، در حقیقت ایک محدود تصور ہے، ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہے، جبکہ در حقیقت اسلامی احکامات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اگر آپ غور کریں تو عبادت صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا تصور مسلمان کی 24 گھنٹے کی جو لائف ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جہاں اسلام ہے وہاں پر عبادت ہے، جہاں ایک مسلمان ہے وہ عبادت سے خالی نہیں ہے۔ بڑا ہی عام تصور ہے اسلام کے اندر عبادت کا، تو لہذا سب سے پہلے ہم عبادت کے اس مفہوم کو جانیں۔ عبادت اگر اس کی لٹرل میننگ کی طرف اگر آپ آئیں، جو عین با دال یہ اصل اس کا اصل مادہ، یہ اصل روٹ ورڈز ہیں اس کے، عبد جس سے عبادت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی تذلل، ذلت، اپنے آپ کو نیچا کرنا، اپنے آپ کو تابعدار بنا دینا۔ اسی وجہ سے یہ غلام کو عربی میں کہا جاتا ہے عبد، عبد غلام ہے، کیونکہ غلام کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، سب اس کا آقا وہی مالک ہے ہر چیز کا، اس کے مال کا، اس کے وقت کا، اس کی طاقتوں کا، اس کی محنتوں کا، یہاں تک کہ اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنا مالک نہیں ہے، اس کا مالک وہ مالک۔ اور یہ عبد کون ہے؟ وہ ہے جو ایک بندے کا غلام ہے، اور مسلمان کا عابد کہا گیا، وہ عابد ہے، یہ عابد عبادت کرنے والا، یہ غلام ہے کون؟ یہ اللہ کا غلام، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ اپنی کوئی چیز وہ لے کر نہیں آیا، وہ خود سے نہیں آیا، وہ بھیجا گیا، وہ بھیجا گیا، اور جس طرح بھیجا جاتا ہے اس طرح بلایا بھی جاتا ہے، نہ اس کے آنے میں اپنا اختیار ہے نہ اس کے جانے میں اس کا اختیار ہے۔ غور کریں اس بات پر، جب نہ آنا اس کے اختیار میں ہے اور جو چیزیں اپنے ساتھ لے آتا ہے نہ ان لے آنوں میں نہ اس کا اختیار ہے۔ کوئی آدمی جو ہے جب اس دنیا میں پہنچے یا اس دنیا میں پہنچتا ہے تو کیا وہ رب سے مانگ کر لاتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ چیزیں چاہیے، مجھے اتنی دولت چاہیے، میرے نام کی اتنی بلڈنگیں چاہیے، میرے پاس بیک بینک اتنا ہونا چاہیے، میری یہ قوتیں چاہیے، میرے جسم کا یہ طاقت جسم کی ہونی چاہیے، یہ ہائٹ ہونا چاہیے، یا یہ رنگ ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں، جو بھی دے وہ رب کی نعمتیں۔ تو آنا اور ساتھ میں لانا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور پھر جب یہاں سے جانا ہے وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، نہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیمار ہو جا رہے ہیں فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو، اچھے سے اچھا ہاسپٹل، کیوں؟ جانے سے رک جائے، ہزار لاکھوں کوششیں کرے جانے سے نہیں رکتا کوئی بھی، کیونکہ آنے کا اسے اختیار نہیں تھا، تو جانے کا بھی اسے اختیار نہیں، اور رب کا اختیار۔ تو آنے اور جانے کے درمیان میں جو زندگی ہے، اب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی جب میں نے آپ کو میرے اختیار سے بھیجا ہے، میرے اختیار سے میں بلاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اختیار سے میرے غلام بن جاؤ۔ یہی عبد، یہی عبادت، کہ یہ آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے جو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی عبد والی ہو، غلام والی ہو، کوئی اختیار آپ کا اختیار نہ ہو، رب کا جو اختیار ہے اس کا آپ اختیار کریں۔ اور اسی رب کے اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو جزا آپ کو دی ہے، جو بدلہ آپ کو دیا ہے، وہ اس کی جنتیں ہیں، بلکہ یہ جنتیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے، اگر وہ دینا نہ چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس رب کا کرم ہے، اس کا رب کا احسان ہے کہ جب بندہ اپنے اختیار سے اس رب کے اختیار کر لیتا ہے زندگی میں، تو اس رب کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اس رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ایسے بندے کو میں اپنی جنت میں داخل کروں گا، یہ اس کا احسان۔ تو اسی وجہ سے عبادت کا مفہوم علماء نے جو بتلایا، عبادت
عبادت کی جو تعریف کی ہے وہ نماز روزے کی تعریف نہیں ہے. وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. کہ عبادت کیا ہے؟ ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایک ایسا مختصر سا کلمہ ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو رب کو راضی کرنے والا ہر معاملہ، رب کو راضی کرنے والی ہر بات، رب کو خوش کرنے والی ہر چیز جو ہم سے صادر ہو، یہ عبادت میں داخل ہے. چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے ہماری ظاہری بات ہو جو سب کے سامنے ہم کریں، چاہے وہ ہمارے دل کے اندر ہم کریں. دل کے اندر کے ارادے بھی یہ بھی داخل ہو جاتے ہیں عبادت کے اندر، اگر وہ رب کو راضی کرنے والا ارادہ ہو. اور اس تعریف سے اگر آپ سوچیں کہ کسی خاص ایکٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہم سے صادر ہو، ہر وہ چیز جو ہم سے نکلے، ہر وہ کلمہ جو ہماری زبان سے نکلے، ہر وہ عمل جو ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، ہمارے دوسرے اعضاء سے صادر ہو، اگر وہاں پر مقصود رب کو راضی کرنا ہے، وہاں پر مقصود رب کی جنتوں کو پانا ہے، وہاں پر مقصود اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہ ہمارا ارادہ ہو، تو پھر وہ چیز عبادت میں داخل ہو جاتی، وہ چیز عبادت میں داخل ہو جاتی. اب یہ مفہوم عبادت کا ہماری زندگی کے پورے اعمال پر مشتمل ہے، پورے اقوال پر مشتمل ہے، پورے اسٹیٹمنٹس پر مشتمل ہے. اور صرف اسٹیٹمنٹس اور ہمارے پریکٹیکل جو ڈیڈز ہیں صرف وہی چیز نہیں، بلکہ ہماری جو نیتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. دل کے اندر ہم جو سوچتے ہیں، دل کے اندر ہمارے جو ارادے ہیں، دل کے جو اعمال ہیں، وہ بھی عبادات کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جب ہماری نیت یہ ہو کہ رب اس سے راضی ہو جائے. اور یہی وہ عبادت ہے جو بندہ رب کے اختیار کو اختیار کر لے، جو بندے کی سوچ یہ ہو جائے کہ اللہ جو پسند کرے وہ چیز میرے اندر آ جائے، اللہ جس سے خوش ہو جائے وہی کام میں کروں، رب جس سے راضی ہو جائے وہی قول میرے زبان سے نکلے. جب یہ سوچ و فکر اس کے ذہن و دماغ پر مسلط ہو جائے تو پھر اس کے اقوال، اس کے اعمال سب عبادت بن جاتے، سب عبادت بن جاتے. اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، جنات کی تخلیق فرمائی. ہم اور آپ کیوں پیدا ہوئے؟ ہمارا آپ کیوں پیدا ہوئے؟ کسی غیر مسلم سے پوچھیں بھائی تو کیوں پیدا ہوا، کوئی جواب نہیں ہوگا. اچھی لائف زندگی، ایک اچھا اسٹیٹس ہمارا ہو، بس یہی چیزیں. ٹھیک ہے، تو مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی تصور نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں اس کے پاس. جانوروں کی طرح زندگی گزار. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر زندگی، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں یا کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جہنمی ہیں وہ لوگ. تو ایسے جہنمی لوگوں کی حیثیت کیا اللہ کے پاس؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون. ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سارے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیا. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے. رب کیا فرماتا ہے؟ ہم نے جہنم میں داخل کرنے کے لیے، جہنم کا ایندھن بننے کے لیے، جہنم ہی میں ان کو جلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا. کس کو؟ گنے چنے چند لوگوں کو نہیں. کثیر من الجن والانس. کثیر کا جانتے ہیں اردو میں استعمال، کثیر تعداد میں.
کثیر من الجن والانس، بہت بڑی تعداد۔ جب اللہ نے کثیر قرار دیا تو اس کی کوئی تعداد نہیں، ہمارے نزدیک وہ گنتی نہیں ہے۔ تو بہت سارے جنات اور انسانوں کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا ہی کیا جہنم کے لیے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے، اللہ کے حق کو نہیں سمجھتے، اس دین کو نہیں سمجھتے، رب کو نہیں پہچانتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، دیکھنے کے لیے کان ہیں، لیکن ان کانوں سے نہیں سنتے، رب کی آواز ان کے کانوں میں نہیں گرتی ہے تو اندر نہیں پہنچتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ نظر والا ہیں لیکن ان نظروں کے اندر بصارت ہوگی، بصیرت نہیں ہے، ان نظروں سے حق کو نہیں پہچانتے، دنیا کی ہر چیز پڑھیں گے، رب کے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، دنیا کی ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں، رب کائنات کے رسول کے فرمان کو نہیں پڑھ سکتے، حق ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا، پہچان نہیں۔ اب ایسے لوگ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں پیدا ہوئے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کیوں آئے دنیا کے اندر۔ اب ایسے لوگ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، گائے بھینس کی طرح ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل ہم اول، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا، جانور اپنے آقا کو پہچانتا، اپنے محسن کو پہچانتا، کتے کو ہڈی میں ڈال دیں گے تو جو سے ملا کے کھڑتا ہے آپ کے ساتھ میں، پہچانتا ہے محسن ہے میرا، پہچانتا نہیں پہچانتا؟ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے محسن کو پہچانتا ہے، لیکن یہ وہ انسان جو بدبخت، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جو آنے کے مقصد کو نہیں جانتا، یہ وہ گئی گزری مخلوق ہے جو اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، جو لوگ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں جانتے، جو رب کی جنت میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے، جو رب کے جہنم سے بچنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو برابر ٹھہرا دیتے ہیں، ایسے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر ہیں۔ اور مخلوق میں کون کون لوگ ہیں؟ اچھے بھی ہیں، برے سے برے بھی ہیں، نعوذ باللہ مخلوق کا سور بھی ہے، گندی نالے کے گندے کیڑے بھی ہیں، گوبر کے کیڑے بھی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی اطاعت گزار ہے سوائے جن اور انس کے۔ اللہ کی ہر مخلوق اپنے رب کو پہچانتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق اپنے رب کی تعریف میں مشغول ہے۔ آپ کہتے ہیں کیڑا ہے جی، آپ کہتے ہیں جی یہ گوبر کا کیڑا ہے، یہ گندی نالی کیڑا ہے، یہ جو جھنگور ہے، یہ جو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو مارو ختم کرو۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی ایذا کی وجہ سے ختم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کی تعریف میں، اپنے رب کی تحمید میں، اپنے رب کی اطاعت میں مشغول ہے، آپ نہیں جانتے لیکن رب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے تسبیح میں مشغول ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے؟ وہ تم جانتے ہیں ٹھیک ہے، آسمانوں میں ہے، فرشتے ہیں، آسمان میں بدترین مخلوق تو نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت گزار ٹھیک تسبیح مشغول ہے۔ اللہ نے فرمایا من فی الارض، جو زمین میں وہ مشغول ہے، اور پھر والطیر صافات، پرندے جو اپنے پروں کو کھولے ہوئے، صبح آپ دیکھیں گے جی چڑیا اڑ رہی اپنے گھونسلوں سے چی 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 کرتے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، کیا خوشگوار ہے ان کی چہچہاہٹ۔
کیا اچھا موسم ہے، یہ آپ کی اپنی تعریف. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، پرندے کھولے ہوئے اپنی بولیاں بولتے ہوئے جا رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو اپنی بولیاں بول رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک کو اللہ نے اس کی نماز بھی سکھلائی ہے اور اس کی تسبیح بھی سکھلائی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مخلوق، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا، آپ کو نہیں پتا. واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ بہتر جاننے والے ہیں. یہ اللہ علیم ہے. تمہارے ساتھ وہ مخلوق ہوتی، تم نہیں سمجھتے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا بتا رہی ہے، تم سمجھتے خاموش بیٹھے. نہیں، خاموش نہیں، ذکر میں مشغول ہے. درخت کا پتا گرتا ہے، تم گر گیا، وہ گر گیا کیا نہیں، وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی خشیت سے گرا. آپ کھڑے ہوئے ہیں، اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا گر گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ پتھر گر گیا جی، پہاڑ سے پتھر رک گیا. ممکن ہے ایسے نہ لڑکا ہو، رب کی خشیت سے، رب کے خوف سے، رب کے ڈر سے وہ لکھا ہو. یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. انسان کے دل ہے دیکھنے کی نرم، ہاتھ میں پکڑنے دب جاتا ہے، یہ نرم دل، لیکن جب اللہ کی خشیت سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے. کیسے پتھروں سے زیادہ سخت ہے؟ کیسے پتھروں سے زیادہ سخت؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ پتھر جو ہوتے ہیں، پتھروں کو اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں میں وہ پتھر بھی ہیں جب وہ لما يتفجر منه الانہار، دیکھنے کو پتھر ہے لیکن اس وہ پتھر پھٹتا ہے اور چشمہ ابل پڑتا ہے. پتھروں سے پانی دیکھا نہیں؟ ہاں، واٹر فال سے واٹر فال گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے. کہاں سے گر رہا ہے؟ پتھر سے گر رہا ہے. زمزم، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کرشمہ، اس اسلام کی عظمت کو ثابت کرنے والی یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زمزم جو پھوٹ رہا ہے، کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ پتھروں سے پھوٹ رہا ہے. کوئی گہرا کنواں نہیں ہے. دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تحقیق کر لیا، ہر ایک اپنی جگہ تعجب میں ڈوبا ہوا. یہ چھوٹا سا کنواں، پانی کہاں سے پھوٹ رہا ہے آج تک کسی کو پتا نہیں، صرف پتھروں سے پھوٹ رہا. حجر اسود کے مقام پر اس کے نیچے زیادہ فورس ہے اس کا، لیکن اصل کنواں ہے کہاں سے نہیں پتا، آج تک نہیں معلوم. اتنی تحقیقات ہو چکی. پتھر سے پھوٹ رہا ہے پانی، پتھروں سے پھوٹ رہا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے. آج سے نہیں، ہزاروں سال سے، اور انشاءاللہ کرتا رہے گا. پتھر اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر، تم کہتے ہیں پتھر، لیکن پتھر سے پھٹ کر نہر بہتی ہے، پانی بہتا، اور اس سے بھی زیادہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں وہ پتھر بھی ہیں جب وہ گرتے ہیں تو ایسے نہیں گرتے بلکہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ہم کبھی گرے؟ اللہ کا خوف کبھی غالب ہوا ہم پر؟ کبھی سجدہ ریز ہوئے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر؟ کبھی جہنم کا عذاب ہمارے تصور میں آیا؟ اللہ کی جہنم ہمارے تصورات کو، ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے کیے؟ لیکن یہ پتھر ہیں، دیکھ، جو ہم کہتے ہیں پتھر پاؤں سے لڑکا دیتے ہیں، لیکن یہ پتھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. یہ پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. تو میرے دوستو، انسان میں سب سے برا انسان وہ ہے، بلکہ مخلوق میں سب سے بری مخلوق وہ ہے جو رب کو نہ پہچانے، جو کس لیے اس دنیا میں آئے وہ مقصد ان کو نہ معلوم ہو. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم، لیکن کئی مسلمان بھی ایسے ہیں جب ان سے آپ پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں اس دنیا میں آئے؟ نہیں پتا جی، آ گئے بس. کیوں آئے؟ رب العزت کا قرآن پڑھیں، اللہ مقصد بتلاتے ہیں.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ مقصد بتلا رہے ہیں کیوں پیدا کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بیکار بیٹھا ہوتا پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا کہ رنگ برنگ جو یہ مخلوق کیسے نظر آتی ہے, دیکھے خوش ہو جائے, اس لیے پیدا کر دیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن کو اور انس کو, جنات اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا کس کے لیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے, میری عبادت کرے. عبادت اور عبادت میں فرق. اللہ نے دوسری مخلوقات کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا. کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو, سب عبادت میں مشغول ہے. لیکن عبادت اور عبادت کی کیفیت میں فرق ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس کا بیان کرتے ہوئے محمد رسول اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں اور وہاں آسمانوں کے ساتوں آسمانوں کے اوپر البیت المعمور, جس کی قسم سورۃ الطور میں اللہ نے کھائی, والبیت المعمور, قسم ہے بیت المعمور کی, یہ آسمانوں کا کعبہ. فرمایا کہ وہاں پر فرشتوں کا گروپ اس بیت المعمور میں داخل ہو کر سجدہ کرنے کے لیے انتظار کر, اور ایک دو کی تعداد نہیں, 70,000 کا گروپ ہے فرشتوں کا. اب اس گروپ کا کام کیا ہے؟ سجدہ کرنا, اللہ رب العزت کو اس وہاں کے کعبے میں پہنچ کر سجدہ کرنا, یہی ان کی عبادت ہے. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 کا مجموعہ اللہ رب العزت کی اس کعبے میں بیت المعمور میں سجدہ کرنے کے لیے جب حاضر ہوتا, سجدہ کرنے کے بعد اب اس کا کام کیا ہے, اس کی عبادت کیا ہے؟ وہ پھر سے لائن لگا لے سجدہ کرنے کے لیے, پھر سے وہ اپنی باری کے لیے منتظر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سجدہ کرنے والوں کی جو تعداد ہے, جو فرشتوں کے جو گروپس ہیں 70,000 کے, وہ اتنے تعداد میں ہیں کہ جب ایک مرتبہ فرشتوں کا یہ گروپ 70,000 کا اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے کے بعد جب وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنی باری کے انتظار میں پھر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ کھڑے رہیں گے قیامت تک, ان کی پھر سے باری نہیں آئے گی. یہ اتنے فرشتے صرف سجدہ کرنے کے لیے, یہ ان کی عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں میں دیکھا کہ 4 انگل کی جگہ بھی, 4 انگل کتنی ہے یہ 4 انگلیوں کی, 4 انگل کی جگہ بھی آسمانوں میں خالی نہیں ہے کہ جہاں پر ایک فرشتہ نہ ہو, اور وہ فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. کسی کو اللہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا, رکوع ہی میں. کسی کو اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا, سجدے ہی میں. کسی کو اللہ نے تسبیح کے لیے پیدا کیا, تسبیح ہی میں. کسی کو اللہ نے حمد کے لیے پیدا کیا, وہ حمد ہی کرتا رہے گا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور اسٹائل میں جو اس کی عبادت کو اللہ نے اس کو سمجھا دیا, وہ ایسے ہی کرتا رہے گا. پوری مخلوق یہ آسمانوں کے اندر اللہ کی عبادت مشغول, اور زمین کے اندر بھی میں نے بتلایا کہ کوئی مخلوق اللہ کی تسبیح سے خالی نہیں سوائے جن اور انس کے. ہر ایک کو اللہ نے اپنی عبادت کو سمجھا دیا, وہ عبادت میں مشغول ہے. اب انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا, جنات کو اللہ نے پیدا کیا, تو یہ 2 ایسے ہیں جن کو اللہ نے عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے, اختیار بھی دیا. اب اللہ نے ان سے کہا کہ دوسروں کو تو ہم نے بے اختیار بنا دیا, ان بے اختیاروں پر ہمارا اختیار چلتا, لیکن ہم نے تم کو آزمائش کے طور پر اختیار بنایا, اختیار ہم نے تم کو دیا. اب تمہارا فرض یہ ہے کہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ہماری عبادت کے لیے. ہماری عبادت کے اس مقصد کو سامنے رکھ کر تم اپنے اختیار کو بے اختیار کر لو, ہمارا اختیار تم پر چلے.
یہی مقصود. اسی عبادت کو سمجھنا. اب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, یہ مقصد واضح ہو گیا. تو عبادت کیا ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں مسجد میں, کہ 24 گھنٹے نماز میں ہم مشغول ہو جائیں, روزے پہ روزہ ہر دن رکھتے چلے جائیں. کیا مقصود ہے؟ عبادت سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ عبادت اور عبادت کی کیفیت میں اللہ نے فرق رکھ دیا. فرشتوں کی عبادت الگ ہے, مخلوق کی عبادت الگ ہے, اور اس کی دوسری جو مخلوق ہے پتھروں کی عبادت الگ ہے, درخت کی عبادت الگ ہے, پرندوں کی عبادت الگ ہے. ہر ایک کو اللہ نے اس کی عبادت کو, اس کی نماز, اس کی عبادت, اس کی تسبیح کیسے اللہ نے سمجھا دیا. اب جن اور انس کو بھی اللہ نے سمجھایا کہ عبادت کیسی ہے, اپنے رسول کے ذریعے سے, محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. اس سے پہلے کے جو دیگر جو انبیاء آئے ہیں, پچھلی جو امتیں جو گزری ہیں, ان کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے سمجھا دیا کہ عبادتیں کیسی ہو, کیسے اللہ کی اطاعت ہو, کیسے اللہ کی عبادت ہو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت ہمیں بتلائی ہے وہ صرف مسجد میں حاضر ہو جانا, نماز ہی میں اپنی زندگی کو گزار لینا, دنیا سے کٹ جانا, دنیا کی کوئی چیز اختیار نہ کرنا, یہ عبادت نہیں ہے, یہ مقصود نہیں ہے. اور صحابہ نے بعض وقت یا بعض صحابہ نے اس طرح کی عبادت انہیں سمجھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ تشریف لاتے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, ازواج مطہرات میں سے کسی نے جواب دیا, کون ہے؟ کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں, ہم صرف یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اللہ کی کیسی عبادت کرتے تھے. باہر جو عبادت ہوتی تھی وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن گھر کے اندر آپ کیسے رہتے تھے, کیا عبادت آپ کرتے تھے, اس کو جاننے کے لیے ہم. تو امہات المومنین میں سے جو وہاں پر تھی, انہوں نے رسول اللہ کی عبادت گھر کے اندر کیسے ہوتی تھی, رات کی آپ تہجد کی نماز اب کیسے پڑھتے تھے, آپ کی عبادت کی کیفیت کیسی ہوتی تھی, اس کو مختصر بیان کیا. تو ان لوگوں نے جب سنا تو آپس میں کہا کہ یار یہ تو اللہ کے رسول ہیں, اور رسول ہو کر وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں, تو ہم تو عام بندے ہیں, ہم عام امتی ہیں, تو ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے, رسول اللہ سے بڑھ کر ہونی چاہیے. تو آپس میں یہ لوگ مشورے کیے, اور اس کے بعد ایک نے کہا کہ یار یہ بیوی بچے یہی جو ہے ہماری باتوں خراب کرتے ہیں, تو لہذا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ یہ کھانا پینا یہ جو سب سے زیادہ مصیبت والا مرحلہ ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے, اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, لہذا میں ہمیشہ روزے دار ہوں. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے دار ہوں. تیسرے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کھڑے رہتے ہیں, آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے, تو پھر اس سے زیادہ ہماری عبادت ہونی چاہیے, تو لہذا آج کے بعد سے میں کبھی سوؤں گا نہیں, رات بھر میں عبادت کروں گا, رات بھر تہجد گزار. ان تینوں نے آپس سے مشورہ کیا, یہ آپس میں بول لی وہیں پر کھڑے کھڑے. ازواج مطہرات میں سے جو وہاں پر تھیں انہوں نے سن لیا اس بات کو, کہا کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کے کچھ اصحاب آئے تھے اور انہوں نے ہم سے اس طرح پوچھا, تو ہم نے جواب دیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں اس طرح کا مشورہ کیا اور یہاں سے چلے گئے. روایت میں بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا کہ اس طرح ان لوگوں نے باتیں کی ہیں, گھر میں جس طرح آپ داخل ہوئے اسی طرح الٹے قدم میں واپس ہو گئے, گھر سے باہر نکلے. کہاں گئے؟ سیدھے مسجد میں, اور بلال سے کہا کہ لوگوں جمع کرو. اور اس وقت جو ہے کسی بھی امپورٹنٹ کوئی نیوز دینا تھا تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ صلاۃ جامعہ, جمع ہونے کے لیے ایک ندا تھی. بلال نے ندا دی, سب جمع ہو گئے. دیکھیے یہ کتنی اہم بات تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سرعت کے ساتھ اس کی اصلاح فرمائی, اس کانسیپٹ کی.
جو عبادت کا ایک کانسیپٹ انہوں نے جو اختیار کیا کہ ترک دنیا کو لات مارو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے ہٹ کر جو اپنا عبادت میں گزار لو، ہمیں بیوی بچے نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کے کاروبار نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے دنیا کے مشاغل نہیں چاہیے، کھانے پینے کے مسائل، یہ کاروبار کے مسائل، یہ بیوی بچوں کے مسائل، یہ سب خراب کرنے والی چیزیں، یہ کانسیپٹ یہ نان اسلامی کانسیپٹ ہے، یہ غیر اسلامی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اندر داخل ہو ویسے ہی باہر ہو، لوگوں کو جمع کیا، منبر پر تشریف لائے اور کہا کہ لوگوں کیا بات ہے، اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اصلاح فرماتے، لوگوں کی کسی بات پر تنبیہ کرنا ہوتا تو آپ یہ نہیں فرماتے کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ دیکھیے یہ دعوت اور اصلاح کا طریقہ، دعوت اصلاح کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی اٹیک کرنے کے لیے نہیں کہا۔ ایک شخصی اٹیک انسان کو بگاڑ دیتا، انسان کو انا پر لے آتا، شیطان پیچھے سے انگلی کرتا، ہاں دیکھ تیرے خلاف یہ بول، تو بھی بول، ارے وہ بولے تو مان لینا، کیا نہیں مانتے؟ شخصی اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ممبر پر آتے اور کسی کو یہ نہیں کہ تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کہا، جبکہ آپ کو معلوم بھی ہوتا کبھی کہ بھائی فلاں نے کہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ نہیں فرماتے کہ اس نے اس طرح کہا، سوائے کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں پر اس شخص کی اصلاح بھی مقصود ہو اور لوگوں کو بتانا بھی ہو کہ اس نے اس طرح کیا۔ لیکن عمومی طور پر جو آپ کا طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ فرماتے ما بال اقوام، کیا بات ہے کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، کیا بات ہے کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے کہ اس طرح کی بات سننے میں آ رہی ہے، اس طرح کے الفاظ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ممبر پر اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں سن رہا ہوں کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو میں رات بھر کھڑا رہوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روزے دار رہوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بیوی شادی بیاہی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو واللہ انی لأعلمکم باللہ، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، اللہ کے رسول اللہ سے قریب، انی لأتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا، لأخشاکم باللہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کی معرفت سب سے زیادہ مجھے، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ مجھے ہے، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ تقوی میں نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود انی لأصوم وافطر میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بارے میں کبھی کبھار ایسا بھی روزہ رکھتے تھے کہ آپ صوم الدہر رکھتے تھے بغیر افطار کرے، افطار ہی نہیں ہوتا تھا، تو آج سحری کر لیے پورا دن نکل گیا، کل کا پورا دن نکل گیا، پرسوں کا پورا دن نکل گیا، کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، یہ صوم الدہر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے آپ کے اقتداء میں۔ صحابہ تو شوقین تھے، مشتاق تھے سنتوں کے، ڈھونڈتے تھے کہ کون سی سنت مل جائے، کون سا ثواب ہمیں مل جائے، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ میں جب روزہ رکھتا ہوں یسقینی ربی ویطعمنی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، یہ حالت تمہاری نہیں ہے، یہ میرا رب کا خاص تعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امت کے لیے نمونہ ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاصوم وافطر کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، اور میں بیوی بچوں کو بھی میں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اگر بیوی بچے اگر یہ بکھیرے ہوتے، اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہوتی، سب سے بڑا دور ہو جاتا، لیکن میں شادی بھی میں نے کر رکھی ہے، بچے بھی میرے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے طریقے سے جس نے اعراض کیا، جس کو پسند نہیں کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ نے کیسے وہاں پر عبادت کی اس مفہوم کی اصلاح فرمائی۔ لوگوں نے سمجھا کہ عبادت یہ کہ لگ جاؤ، کٹ جاؤ دنیا سے، نکل جاؤ چلوں میں، 4 مہینے 1 سال گھر کی طرف واپس نہ ہو جاؤ، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں، یہ رہبانیت ہے، یہ عیسائیت کا طریقہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ ان چلوں کو کاٹنا، یہ وہ لوگ جو اسلام سے کٹ جاتے ہیں بیچارے، اسلام کا نام لے کر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہے، کھلی خلاف ورزی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر
طرح نکلنے کا آپ نے نہ حکم دیا نہ آپ نے طریقہ سکھلایا. آپ نے فرمایا بلکہ جو صحابہ اس طرح کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں رہتے ہوئے، دنیا میں ڈوبتے ہوئے آپ اپنے رب کی رضامندی کو سامنے رکھیں. دنیا کا کام کریں لیکن اس دنیا کے ذریعے سے آخرت بنائیں. دنیا کے اعمال کریں لیکن اس دنیا کے اعمال کے ذریعے سے رب کی جنت کو حاصل کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بھائیوں کی حالت صحابہ نے پیش کی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دو بھائی ہیں. ایک بھائی تو وہ ہے تو بیچارہ جو بڑا ہی عبادت گزار ہے، ہمیشہ جو عبادت میں مشغول ہے، تسبیح و اذکار میں، نوافل میں مشغول ہے. کچھ نہ کھاتا ہے نہ کماتا ہے، روزے دار ہے اور کمائی بھی نہیں کرتا. اور دوسرا اس کا بھائی ہے جو بیچارہ فرائض کی پابندی کر لیتا ہے لیکن اتنا جو ہے ذکر و اذکار میں، نوافل میں اتنا جو ہے وہ مشغول نہیں ہے، لیکن دنیا میں مشغول ہے، کماتا ہے، خود بھی کماتا ہے، بھائی کی بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا، بھائی کے بیوی بچوں کو بھی یہی کھلاتا پلاتا. اور دوسرا جو بھائی ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کے بھائی کے پاس چھوڑ دیا اور خود ہی جو مشغول ہے کس میں؟ عبادت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بندہ جو فرائض کی پابندی کر رہا ہے اور باقی اوقات میں دنیا کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، وہ کہیں زیادہ افضل ہے اس عابد کے جو اپنے بیوی بچوں کو پر کی بھی کفایت نہیں کر رہا. ایک صحابی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی، نوجوان صحابی وہاں سے گزرے. کہا کہ آپس میں صحابہ نے کہا ایک دوسرے سے، بڑے لحیم شہیم، بڑے حسین، بڑے طاقتور گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں اپنے کسی کام سے، ممکن ہے کسی تجارت کے لیے یا کوئی اور دنیاوی کام کے لیے. صحابہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جسم اللہ کے راہ میں استعمال ہو جاتا. کیا کہا؟ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جسم جو اللہ نے اتنا رحیم شہیم جسم دیا، اتنا طاقتور جسم دیا ہے، اگر یہ اللہ کے راہ میں استعمال ہو جاتا، جہاد میں استعمال ہو جاتا تو کیا ہی اچھی بات ہوتی. تو محمد رسول اللہ دیکھیے اسلام کانسیپٹ کیا، رسول اللہ کیسے اصلاح فرما رہے ہیں، کیسے جو درست کر رہے ہیں صحابہ کو. فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ ادھر حقیقت وہ اللہ کے راہی میں ہو. ممکن ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی کمائی کے لیے جا رہا ہو. اگر وہ اپنے بیوی بچوں کی کمائی کے لیے جا رہا تو فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری میں بیوی بچوں کو کیا. ان کی کھلانے کے لیے، ان کی پلانے کے لیے وہ کمانے کے لیے جا رہا. ممکن ہے وہ اس کے بوڑھے والدین ہو، ان کی کفالت کے لیے وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو. فہو فی سبیل اللہ. ممکن ہے وہ اپنے آپ کو عزت دار بنانے کے لیے، اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانے کے لیے وہ نکلا ہوا ہو. فہو فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں کو رب کے طریقے کے مطابق رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنا، یہی میرے دوستو عبادت ہے. یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وفی بضع احدکم صدقہ. انسان اگر شوہر اپنی بیوی سے اگر ملاقات کر رہا ہے، مجامعات کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے تو یہ بھی نیکی ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ انسان تو اپنی بیوی سے ملتا ہے اپنی لذت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اس میں کون سی نیکی آ گئی؟ یہ صحابہ بھی دیکھیں اسلام کو سمجھنے کے لیے کیسی تڑپ ہوتی تھی ان کی. اب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ختم خلاص خاموش بڑھیا، نہیں، صحابہ سوال کرتے تھے، سمجھتے تھے، تاکہ یہی وہ صحابہ جو ذریعہ بنے ہیں جو بعد میں بات تک لوگوں کو اسلام پہنچانے کے لیے. اگر یہ نہ اسلام کو نہ سمجھتے تو پھر آگے کے لوگوں کو اسلام کیسے پہنچتا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے رسول دیکھیں کیسے سمجھا. اب یہ نہیں کہتا میں بول رہا ہوں بات ختم کرو سمجھو، نہیں، رسول اللہ سمجھا رہے، فرما رہے کہ دیکھو اگر کوئی تم میں کا کوئی آدمی اگر اپنی خواہش کو
غیر عورت سے پورا کرے، اپنی عورت کے علاوہ، شادی کے علاوہ، بیوی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس کو جو ہے اس خواہش کو پورا کرے، تو کیا گنہگار نہیں ہے، زناکار نہیں ہے؟ رب ناراض نہیں ہے؟ جہنم کا وہ عمل نہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ گناہ تو ہے۔ فرمایا کہ جب اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور بیوی، کسی اور جو ہے عورت سے وہ اپنی خواہش کو پورا کرے، کسی اور ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرے تو گنہگار ہے۔ تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقے سے اپنی بیوی سے جب وہ ملتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو پھر نیکی کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر تم نوالا بھی ڈالو، یہ بھی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں محبتوں کو بڑھانے والی چیز ہے۔ جتنا زیادہ میاں اور بیوی کے درمیان میں ربط ہوگا، مضبوطی ہوگی، ان کے کانٹیکٹس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، ان کے اندر ٹرسٹ جتنا زیادہ بڑھے گا، جتنا زیادہ پیار و محبت ان کے اندر بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے وہ لوگ جو لگے رہیں گے، اور ان دونوں کے لگے رہنے کی وجہ سے شیطان کے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ اور جتنی زیادہ دونوں کے دوریاں ہوں گی، بعض لوگ کیا گزارتے ہیں لائف پارٹنرز کے اعتبار سے۔ لائف پارٹنرز کیا ہے؟ بزنس پارٹنرز، کچھ نہیں، کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنا لائے، کتنا خرچ کیا، بس یہ آنے اور جانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اندر گھریلو مسائل بالکل صفر، کمروں کے مسائل کچھ نہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات جو میرے پاس آتے ہیں ریاض میں، میاں بیوی کے جھگڑے، مسائل، تعلقات میں اندر خرابیاں، یہاں تک کہ طلاق کے مسائل، ان میں اکثر جب انویسٹیگیشن ہوتا ہے، حالات کو ہم جھانک کر دیکھتے ہیں، تو آخر میں نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے کمروں کے مسائل صحیح نہیں، آپسی تعلقات کے اندر وہاں پر خلا، وہاں پر گیپ، اور اسلام اسی گیپ کو پاٹتا۔ میاں بیوی کے اندر اسی وجہ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس اور وہ تمہارے لباس۔ لباس اور جسم کا تعلق کیسے ہے؟ بالکل ایک دوسرے چپکا ہوا۔ یہ تعلق میاں اور بیوی کا، جن کے درمیان میں کوئی راز نہیں ہے، جن کے درمیان میں شفافیت ہے، جن کے درمیان میں ٹرسٹ ایک دم اونچے درجے پر ہے، جس سے زیادہ اونچا درجہ اور کوئی نہیں۔ تو جتنا زیادہ تعلق گہرا ہوگا، اتنے ہی زیادہ شیطان کے لیے مات ہے۔ وہاں سے جھگڑے ختم ہیں، وہاں سے ہر بات کھلے انداز سے، ہر شک و شبہ اپنی جگہ ختم ہو جاتا ہے، ہر مسئلہ وہاں پر حل ہو جاتا ہے، آپس میں حل کرتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفافیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھلاپن ہے، کوئی چھپی چھپائی والی بات نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ اوپن ہے، اور ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے تعلقات ہیں جو اسلام چاہتا ہے، جو جہاں سے شیطان پیٹ پھر کر بھاگ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے ان تعلقات کو بھی فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی۔ تو دنیا کے اعمال، خالص دنیا کی چیزیں، یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اسلام کے اندر، چند شرطوں کے ساتھ، چند شرطوں کے ساتھ۔ ان شرطوں کو ذہن میں رکھیں، ہمارا ہر کام عبادت میں داخل۔ پہلی شرط، نیت خالص اللہ کے لیے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام ہے، دنیا کا کام ہے، لیکن دنیا کا کام بھی آپ چونکہ رب نے کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ جا رہے ہیں آفس کو، دنیا کا کام ہے، ٹھیک، لیکن اگر آپ نہ جائیں تو کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں اس کو، دوسرے کے محتاج بنیں گے، آپ خود نہیں کمائیں گے، دوسروں کے دستہ نہیں کر، ان سے مانگیں، ان سے مانگیں، یا پھر فقیری کریں، یا غبن کریں، یا کسی کو لوٹیں، کسی کا حق ماریں، یہ چیزیں ہوں گی۔ تو حلال کمائی کے لیے آپ نکل رہے ہیں، تو وہاں پر نیت یہ ہو کہ رب کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا رب کا حکم کہاں سے مل گیا؟ آپ پوچھیں رب کا حکم کہاں سے آ گیا؟ بھائی رب نے کہا حکم دیا، رب نے حکم دیا، اپنے قرآن میں حکم دیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو نصیب اللہ نے تمہارا رکھا ہے دنیا کے اعتبار سے، اس کو نہ بھولو، حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ کو دعا سکھلائی گئی، کیا دعا سکھلائی گئی؟ بہترین دعا، ایسی دعا جو پورے طواف کے اندر، پورے حج کے اندر کوئی دعا آپ کو نہیں سکھلائی گئی، اس دعا کو کرنا ہے۔
سوائے وہ ایک ہی دعا طواف کے دوران رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا رسول اللہ نے کی، صحابہ نے کی طواف کے دوران بھی. صرف یہ دعا سنت ہے، باقی جتنی بھی دعائیں جو لکھی ہوئی کتابوں کے اندر، پہلے چکر میں، دوسرے طواف کے اندر ہے، تیسرے چکر میں یہ صحیح کی دعا، یہ سب جو ہے بناوٹی دعائیں، ریڈی میڈ دعائیں، کوئی ثابت نہیں ہے سوائے اس دعا کے. اب یہ دعا اتنی زیادہ اگر آپ غور کریں، اتنی زیادہ واجب ہے، اتنی زیادہ اہم ہے انسان کی زندگی میں. سب سے پہلے اللہ نے دنیا کو مانگنے کا سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما کیا؟ دنیا میں بھلائی، دنیا میں خیر ہے، دنیا میں اچھی چیزیں. کیونکہ پہلے آپ کی دنیا ہی تو ہے نا. دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا کو دنیا اس لیے کہا دنیا قریب ہے آپ سے، قریب کی چیز کو کہتے ہیں دنیا. اور آخرہ اس کے بعد آنے والی چیز، بعد آنے والی آخرت، یہ بات کی. تو پہلے آپ جہاں آئے وہاں پر آپ کی بہتری ہو جائے. یہیں پر آپ روزی کے چکر میں ادھر گھومے، ادھر کسی کا حق مارے، ادھر کسی کا ڈکا ڈالے، ادھر کسی کا غبن کرے، ادھر کسی کی جو خیانت کرے، یہی چیزوں کے اندر زندگی گزرتی گئی. جب آپ کی دنیا گئی تو آخرت بھی چلی گئی. تو پہلے دنیا کو مانگ لو، ہاں اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہ بھول جاؤ. اور پھر آخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی اللہ تو بھلائی عطا کر، نیکی عطا کر، ہمیں وہاں پر بھی اچھا رکھ. دنیا میں بھی مرتبہ دے، آخرت میں مرتبہ دے. اور سب سے اہم چیز جس کا مقصود ہو، جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہو، وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ سب مقصود ہے، یہی گول ہے ہمارا. کیونکہ جہنم کے عذاب، اب ارے وہ جنت پہ جانا گول ہے، ٹھیک ہے جہنم کے عذاب سے بچ گئے تو جنت ہے، درمیان میں نہیں کچھ بھی. یا جنت یا جہنم، فریقن فی الجنہ اور فریقن فی السعیر. دو ہی گروپ ہیں، یا تو جنت میں یا پھر جہنم میں. درمیان میں آپ کہیں گے آراف میں، آراف والے رہیں گے، لیکن آراف والے بھی انشاءاللہ جنتی. آخر میں دو ہی، یا تو ادھر یا تو ادھر. اسی وجہ سے وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اگر بچ گئے تو پھر چلے جاؤ جنت میں. تو لہٰذا اہم ترین دعا جس سے سکھلائی گئی اس میں دنیا ہی کو آپ کو مقدم رکھا گیا. پہلے دنیا مانگو، دنیا میں تم بھلے بن جاؤ، دنیا میں تمہیں نیکی مل جائے، دنیا میں تم اللہ کے اطاعت گزار بن گئے، دنیا میں تم اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن گئے، تو پھر ان نعمتوں کے ذریعے سے تم آخرت بھی بنا لو، اس میں بھی جو اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھو. تو لہذا عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت ہماری اچھی ہو جائے، نیت ہماری نیک ہو جائے، نیت صالح ہو. اب صرف نیک نیتی کام آ جائے گی نہیں، آگے بھی شرطیں ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل اسلام کے دائرے میں ہو، اسلام نے اس کو حلال قرار دیا ہو، اسلام کے اندر جائز ہو. نیت اللہ کا حکم ہے کمانا، بول کے آپ جو ہے بینک کی نوکری کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود پہ پیسے دے رہے ہیں، شراب کا بیپار کر رہے ہیں، چرس کا بیپار کر رہے ہیں، ڈرگس کا بیپار کر رہے ہیں. اب ارے اللہ نے حکم دیا بھائی کمانے کے لیے، ہاں کمانے حکم دیا ٹھیک ہے، لیکن کمانے کی حد بندی بھی اللہ نے کر دی، یہ بھی دیکھنا وہ عمل جائز ہو. نمبر 3 وہ عمل جائز ہونے کے ساتھ ساتھ کسی پر ظلم نہ ہو، اس میں کسی کا حق آپ نہ ماریں، یا کوئی فحش کام ایسا نہ ہو، یا کہ کوئی جو ہے اس کے اندر دھوکہ نہ ہو. صحیح کام کر رہے ہیں لیکن جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں، آئے والی چیز ہے. ارے آپ کو اس سے اچھی چیز مارکیٹ میں ملے گی نہیں، ارے یہ تو جو ہے 100 ریال یہ بڑی سستی ہے بھائی، میں خود جو اس کو جو 90 پہ لیا ہوں، جبکہ 20 ریال کی ہو، 20 روپے کی. اب آپ کریں 100 روپے کی، ارے لیا ہوں 90 پہ لیا ہوں بھائی، 90 روپیز میری خرید ہے. نعوذ باللہ، جھوٹ. اکثر جو جھوٹ پہ کاروبار، اور یہ جھوٹ کو کیا ہے لوگوں نے فن بنا لیا، ٹیکنیک. کہتے ہیں جی بیپار کی ہی ٹیکنیک ہے بھائی. آج کے دور کے اندر بیوقوف ہے وہ جو جھوٹ نہ بولے. ہاں جھوٹ نہ بولے کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ بول کے میں اپنے پیٹ پہ گیلے کپڑے ڈال لوں، بھی بچوں کو دھکا مار لوں. لوگوں کے سوالات، بیچارے کو اپنے رب پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اپنے رب پر کوئی یقین نہیں ہے. یہ وہ جو بے ایمان ہے، جو بے یقین، جو اللہ پر، اللہ کے رب ہونے پر اس نے اعتماد نہیں کیا. اس
اس لیے کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھیجنے سے پہلے لکھ دیا ہے. آپ کا ہی نہیں پوری مخلوق کا اللہ لکھ دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ اکبر. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر جو چوپایا بھی ہے, جو جانور بھی ہے, جو چل رہا ہے, جو رینگ رہا ہے, دابا چھوٹا سا کیڑا اپنے رزق کے لیے انشورنس کروا رہا ہے کیا؟ بتائیں انسان, اس بے ایمان انسان کے علاوہ کوئی اور انشورنس کروانے والا ہے؟ کوئی مخلوق نہیں ہے جو انشورنس کروانے والی ہے کل کے لیے. یہ سب جو ہے اپنے رب سے انشورنس کروائے, رب کے ساتھ تعلق ہے ان کا. کیوں؟ رب نے انشور کروا دیا اس چیز کو. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں, جتنے بھی چوپائے ہیں, چاہے کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ پر اس کا رزق ہے. یہ اللہ اپنے ذمے لیا, جو پیدا کیا ہے تو رزق بھی پہنچائے گا, یہ اس کا ذمہ. وہ اپنے اس کے بندے ہیں. تم کیا ہو کہ تم نے اپنے بیوی بچوں پیدا کیا, کہ تم نے اپنے بھائی بہنوں کو پیدا کیا, کہ تم نے اپنے ماں باپ کو پیدا کیا, جس کی فکر میں انسان اپنے آپ کو انشور کروا رہا ہے. کوئی ہاتھ کا کر رہا ہے, کوئی پیر کا کر رہا ہے, کوئی زندگی کر رہا ہے, کوئی بیوی کا کر رہا ہے, کوئی بچوں کا کر رہا ہے. یہ انشورنس یہ کیا ہے؟ یہ سب جو کفر ہے, اللہ پر ایمان سے ہٹانے والی چیزیں ہیں. اسی وجہ اسلام نے اس کو جو ہے حرام ٹھہرا دیا ہے. اس انشورنس کی جتنی بھی صورتیں ہیں, چاہے آپ اسلام کا نام لے کے جو انشورنس کروائیں, جس طرح ہمارے پاس ہمارے ملکوں کے اندر جو گلف کنٹریز میں اسلامی انشورنس نام سے لوگ کروا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اسلامی نہیں, غیر اسلامی ہے. اس لیے کہ اس کا جتنا جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ جھانک کر دیکھیں وہی بے ایمانیاں ہیں, اور وہی جو ہے وہاں پر دھوکے بازیاں ہیں, اور وہی جو پریمیم والے جو جتنے مسائل جو دوسرے ملکوں کے اندر وہی چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو لہذا اللہ نے اپنے ذمے رزق اپنے ذمے لیا, آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو لہذا لوگوں کے پر ظلم کرنا, ان کا حق مارنا, یا کہ غلط کاری کرنا, یا کہ حرام چیزوں سے جو ہے اس کو اختیار کرنا, یہ ان سے یہ چیز ہٹی ہوئی ہو. نمبر 3 اور نمبر 4, وہ کام جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کسی دینی فریضے سے غافل کرنے والا کام نہ ہو. یہ چوتھی شرط ہے عبادت بننے کے لیے. آپ ٹھیک ہے, آپ ورزش کر رہے ہیں, یا کہ بیوی کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے بھائی, بیوی کے ساتھ اللہ کے اس میں ارشاد فرمایا کہ بیوی کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے. اب جو ہے عصر بھی نکل گئی, مغرب بھی نکل گئی, گھسے ہوئے ہیں کمرے کے اندر, نیکی بھائی یہ نیکی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ثواب گیا, عذاب لازم, اس لیے کہ فرض چلی گیا, عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی. تو کام جائز ہے, لیکن وہاں پر اگر اللہ کا فریضہ اگر وہاں پر ضائع اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں بلکہ عبادت کے خلاف چیز ہے. تو لہذا یہ 4 جو ہے شروط ہیں کس کے لیے؟ کوئی بھی ہمارا دنیا کا کام بھی عبادت میں داخل ہونے کے لیے. لیکن ان سب چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ عبادت, ہمارا کوئی بھی عمل عبادت میں داخل ہونے کے لیے وہاں پر بنیاد فاؤنڈیشن ہے. اور وہ فاؤنڈیشن کیا ہے, وہ اساس کیا ہے؟ توحید. توحید ہو ہمارے ایمان کے اندر, خالص اللہ کی عبادت کا تصور, شرک نہ ہو. اللہ کے بندوں کے سامنے عبادت کا کوئی مرحلہ, عبادت کا کوئی ایکٹ, عبادت کی کوئی شکل جو اسلام نے مقرر کی ہے یہ کسی کے ساتھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں, رازق اور رب ہونے میں, مالک ہونے میں, دینے اور لینے کے اعتبار سے وہ اللہ اکیلا. جس طرح وہ اپنے رب ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے, وہ اپنے ناموں میں بھی اکیلا ہے. اس کے جو خاص نام ہیں اللہ, الرحمن, الرحیم, الرازق, الوہاب, التواب, الغفار, یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں وہ اکیلا ہے. مغفرت کوئی اور نہیں کر سکتا, آپ کو رزق کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ دینے پر آئے تو دنیا میں کوئی لے نہیں سکتا, اگر وہ لینے پر آئے تو دنیا والے مل کر اس کو آپ کو بچا نہیں سکتے. نافع وہی ہے, اور اگر جو ہے وہ نفع دینے پر کا ارادہ کر لے تو دنیا کے پورے لوگ مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر وہ اس کے ذریعے سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو دنیا کے پورے لوگ مل کر جو پوری طاقتیں مل کر آپ کو بچا نہیں سکتے. یہ سب جو ہے اس کے رب ہونے کے اعتبار سے, اس کے اسماء حسنہ میں وہ اکیلا ہے, اس کے رب ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے. اور اس سے کہیں زیادہ جو تیسری بات ہم سب کے ایمان کے اندر داخل ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنی عبادتوں میں
اکیلا. عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے. عبادت کی جتنی شکلیں اسلام نے بتائی وہ تمام شکلیں صرف اللہ کے ساتھ خاص. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع نہ ہو, کسی کے سامنے سجدہ نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز نہ ہو, کسی کے لیے روزہ نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ دعا کا مسئلہ نہ ہو. دعا کی قبولیت یہ بھی قبول کرتے ہیں وہ بھی قبول کرتے ہیں, نہیں, ایک ہی قبول کرنے والا. امید کام بگڑی کا بنانے والا, ارے وہ بگڑی بنانے والے ہیں, نہیں, وہ اپنی نہیں بنا سکتا, کیا بنائیں گے؟ بگڑی کا بنانے والا صرف وہی. اور اسی طرح اگر بنی ہوئی چیز ہے تو بگاڑنے والا وہ بھی اسی کے حکم سے ہے. اسی طرح امید, خوف اور قربانی عبادت ہے, اللہ کے ساتھ خاص ہے. قادر ولی کا بکرا اجمیر کی دیگ میں جا کے ڈال کر آؤ, یا فلاں قبر پر مرغی کاٹو, یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب شرک ہے, اس لیے کہ یہ سب عبادتیں ہیں. قربانی اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح نظر ماننا, منت جس کو کہتے ہیں, صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے, اس لیے کہ من نذر لغیر اللہ لعن اللہ, من ذبح لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح جس نے کیا اللہ کی لعنت ہے اس پر. اللہ کے علاوہ جس نے اور کے لیے نظر مانی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو نظر کا ماننا کام ہو جائے, فلاں قبر پہ جا کے فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا, فلاں پیر کا جا سجدہ کروں گا, فلاں مزار پہ جا کے اتنا نذرانہ پیش کروں گا, یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. نظر اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. تو شرک کی جتنی شکلیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر توحید خالص پر انسان کا رہنا یہ عبادت کی بنیاد ہے. اس لیے کہ شرک جہاں آ جائے, اللہ نے نبی کو معاف نہیں کیا. کس کو؟ نبی, اس کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا. شرک کا اگر مسئلہ اگر آ جائے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سورۃ الزمر پڑھیں ہیں آپ, جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی علیہ السلام, یہ بات جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں یہ صرف آپ پر ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے کے لوگوں پر ہم نے وحی کی. یہ صرف آپ کو نہیں بتا رہے, آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کو بھی ہم نے یہ بات بتلائی. کون سی بات؟ لئن اشرکت, اگر آپ بھی شرک کریں, مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نبی ہیں, آپ حبیب کائنات ہیں, آپ فلاں سب سے بڑا مرتبہ ہے مخلوق کے اندر, ٹھیک ہے, مرتبہ اپنی جگہ. لئن اشرکت, اگر آپ نے بھی ہمارے ساتھ کسی اور کو ملایا, ملاوٹ کی, شرک کیا, تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے عمل کو بھی ہم ضائع کر دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ اتنے مرتبے پر ہیں. جبکہ جو نبی علیہ السلام سے شرک سرزد ہونا ناممکن, اس لیے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے قریبی شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے نبی کو اس لیے مخاطب کیا کہ نبی کا مرتبہ بھی اس کام میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. تم تو امتی ہو, کس کھیت کی مولی ہو, کیا مرتبہ ہے تمہارا؟ کچھ بھی نہیں. ایسے چٹکیوں میں ضائع ہو جائے گا عمل. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم جو عمل کی طرف آئیں گے جب دیکھیں گے کہ وہاں پر شرک ہے, وہاں پر کفر ہے, وہاں پر ملاوٹ ہے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو سے ملایا ہے, ہباء منصورا, یہ ایک پھونک میں اڑا دیں گے. ایک ہی پھونک گیا, پورا عمل گیا, کچھ بھی نہیں, پوری زندگی بھر کی محنت تکارت چلی گئی. یہ شرک ایک کینسر ہے ہمارے عمل کے لیے, جو ہمارے معاشرے کے اندر 60 to 70% موجود ہے. اللہ ہمیں بچا, ہمارے بیوی بچوں کو بچائے اس شرک سے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز و اقارب کو بچائے, ہمارے دوست احباب کو بچائے, اور ہم میں کہ ہم مسلمان کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے. یہ بنیاد ہے میرے دوست عمل صالح کے لیے کہ شرک نہ ہو, توحید پر ہو. اور پھر اس کے بعد یہ جب اساس آپ کو مل گئی, یہ فاؤنڈیشن مل گیا, تو پھر وہ 4 شرطیں آپ کو میں نے بتلائی کہ یہ شرطیں جہاں پر ہوں, آپ کا کوئی بھی عمل چاہے وہ خالص دنیا کا ہو, وہ عبادت میں داخل ہے, اس پر ثواب ہے آپ کو, اس پر اجر ہے آپ کو. لیکن اس کے علاوہ یہ تو آپ کے 24 گھنٹے کے اعمال ہیں, لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے چند ایسے اعمال بتلائے ہیں جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض بھی کیے ہیں, کچھ نفل بھی کیے ہیں. اور اس کو عبادت کے مظاہر کے اعتبار سے, عبادت کی شکلوں کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بتلا دیا. اور یہ چیز جو عبادتوں کے اعتبار سے اللہ نے بتلائی ہیں, در حقیقت یہ ہمارے فائدے کے لیے. میں نے کہا کہ ہماری عبادت سے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھے ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم جو حلال و حرام دیکھ کے گزار رہے ہیں, تو یہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں, کہ نہیں, یہ احسان خود ہم پر ہے.
एहसान खुद हम पर, अल्लाह को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि जैसे बताया कि अल्लाह के पास इतने अनगिनत फरिश्ते हैं, इतने लातादाद फरिश्ते हैं कि इन फरिश्तों की तादाद इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह के इल्म में वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को अल्लाह ही जानता, हम नहीं जानते उसकी मखलूक कितनी है, कितनी इबादत में मशगूल है। तो हमारी इबादतें हमें फायदा देने वाली हैं, अल्लाह को नहीं। तो लिहाजा कभी भी जहन में ये ना आए कि हम जो इतनी इबादत कर रहे हैं, कोई दीन पर हम एहसान कर रहे हैं, अल्लाह पर हम एहसान कर रहे हैं, कोई जो है हम मुहसिन है अल्लाह के, नऊज़ु बिल्लाह। ये शैतानी वसवसे हैं, ये कुफ्र के वसवसे हैं जो शैतान कभी कभार जो अच्छे इबादत गुजार हैं उनके दिलों में डालता है ताकि उनकी इबादतें ज़ाय हो जाएं। तो लिहाजा अरकान इस्लाम के एतबार से जितनी चीज़ें हैं, तौहीद ये बुनियाद है, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोज़ा, उसके बाद नमाज है, फिर उसके बाद रोज़ा है, ज़कात है, और फिर हज है। अभी जितने अरकान इस्लाम है सब क्या है? इबादत है, जो जिसको रुकन बना दिया गया, इस्लाम के अरकान है। और इन इबादतों को रुकन इसलिए रखा गया है कि इस्लाम का मफहूम क्या है, इस्लाम का माना क्या है? इस्लाम का माना ताबेदार कर देना। आप अपने आप को इस्लाम के जरिए से, तौहीद के कलमे के जरिए से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये गवाही आपने अल्लाह की तौहीद की दी, मोहम्मद रसूल की रिसालत की दी, तो उसके जरिए से आप इस्लाम में दाखिल हो गए। तो अब यहां पर आप पर क्या फर्ज है? नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, अगर आप ज़कात के मालिक हैं, ज़कात दे सकते हैं, रमज़ान के रोजे फर्ज हैं, और फिर हज फर्ज है साल में एक मरतबा अगर आप उसकी इस्तात रखते हैं। अब ये सब चीजें जो इस्लाम ने आपको बतलाई, ये सब क्या है? इबादत है। ये इबादत क्या है? दर हकीकत आपकी पूरी जिंदगी जो ताबेदारी की है, आपने जो इकरार जो किया है कि मेरा रब अल्लाह, आपने जो इकरार किया है कि अल्लाह के अलावा कोई महबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, खालिक और मालिक जहां पर अकेला है, मेरा महबूद भी अकेला है, मेरे सजदे उसी के लिए हैं, मेरे रुकू उसी के लिए हैं, मेरे नजर नवाज़ा उसी के लिए हैं, मेरी दुआएं उसी के साथ हैं, और मेरी तमन्नाएं उसी के साथ हैं, खौफ उसी से है और उम्मीद उसी से है, कुर्बानियां उसी के लिए हैं, ये इबादत के जितने अशकाल हैं ये सब उसी के लिए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जरा वो एक्शन भी तो कर लो, वो बता भी दो कि तुम किस तरह अल्लाह के हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन की निदा है। अब देख लो तुम्हारा माल बड़ा है, किसके ताबे हो? तुम्हारी बीवी जो है ज्यादा महबूब है, तुम्हारे बच्चे ज्यादा अहम हैं, तो देखो कौन अहम है, अब आ जाओ। फजर की नींद, अरे यार 3 बजे ही सोया हूं, सुबह 5 बजे कैसे उठूं मैं? नींद, अब इस नींद को तोड़कर गरम नरम बिस्तर से उठकर आप ठंडे पानी से वजू करें और फिर नमाज के लिए हाजिर हों, ये सबसे बड़ा जिहाद है। जिहाद है। लोग क्या समझते हैं जिहाद सिर्फ क्या क्लैशन को लेकर हाँ निकल जाए, धनाधन बम बम उड़ा दें, ये जिहाद नहीं। ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ये उड़ने उड़ाने चीजों का इस्लाम ने जिहाद नहीं करार दिया। ये बाद वाले मसाइल है जहां पर जरूरत हो, वरना हर मुसलमान के साथ जो जिहाद है वो जिहाद क्या है? वो जिहाद अल्लाह की इताअत में मेहनत करें, रब को राजी करने वाले अमाल में अपने आप को अपने नफ्स के साथ जिहाद करें। रब ने जिन चीजों से अपनी नाराजगी जाहिर की है उन चीजों से बचने के लिए नफ्स जो नहीं चाहता कि उससे हटे, उस नफ्स के साथ जिहाद हो, शैतान के साथ जिहाद हो, जो आपके साथ जो पीछे लगा हुआ है। अल्लाह की इताअत में आप जो कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो सब जिहाद में दाखिल है। इस दीन को हासिल करने के जो आप हासिल कर रहे हैं वो जिहाद है। इस इस्लाम पर अमल करने के लिए जो आप कोशिशें कर रहे हैं, अपने रब को राजी करने वाले आमाल में आप अपने आप को लगाने के लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जिहाद है। इस मफहूम से लोगों ने अपने आप को हटा दिया और एक खास मफहूम जो लोग दुनिया वालों के सामने पेश किया, जिससे इस्लाम भी बदनाम है, खुद भी बदनाम है और इस्लाम इससे बरी है। इस्लाम इनके सोचों से, इनके इस गलत कॉन्सेप्ट से इस्लाम बरी है। हाँ, वो एक अलग शक्ल है जो इस आधा इस्लाम के साथ, इस्लाम दुश्मनों के साथ आप मुठभेड़ करें, उनके साथ जो है आप जो है बाकायदा जो है उनके साथ जंग करें, ये खास मरहला है इस्लाम का, जो वो भी एक हिस्सा है, लेकिन वो आम नहीं है। वो खास मरहला है, खास हालात में उसके खास शुरूत हैं, उसके खास जवाबित हैं, उसके खास आदाब हैं, उसके खास कंडीशंस हैं, उसके साथ वो चीज भी है। वरना हर मुसलमान के साथ उसका ताल्लुक नहीं। हर मुसलमान के साथ जो ताल्लुक है वो है कि वो हर मुसलमान ये सोचे कि अल्लाह की इबादत में वो कैसे अपने आप को मशगूल करे, अपने रब को कैसे राजी रखे, और उसी के लिए अल्लाह ताला ने इन इबादत के मज़ाहिर को रखा है, नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, और जो है ज़कात की शक्ल में,
اور حج کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، دعا کی شکل میں، یہ سب عبادات ہیں۔ اب ان عبادات کا فائدہ کیا ہے؟ کس کو پہنچتا ہے فائدہ؟ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں سے نکالے، رب کو کوئی فائدہ نہیں اس کا، فائدہ کرنے والے کو۔ اب یہ صرف ایک نماز کی بات لے لیں، اللہ نے فرمایا کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، اور ان فوائد کو ہم اپنے طرف سے بیان نہ کریں، رب العزت یا اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں آپ ان کو بیان کریں۔ اور اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہو، قطعیت کے ساتھ، بالکل پورے یقین کے ساتھ نہیں یہ فائدہ ہے اس کا، اسی کی وجہ سے نماز فرض ہوئی، اسی کی وجہ سے روزہ فرض ہوا، نہیں۔ جب ہم یہ قطعیت کے ساتھ، پوری طرح یقین کے ساتھ ہم کب کہیں گے؟ جب اللہ فرمائے یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم کہیں گے ہو سکتا ہے یہ بات، ممکن ہے یہ فائدہ بھی ہو، ممکن ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہو، یہ چیز بھی حاصل ہو جائے، امکان کے ساتھ آپ ذکر کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ نہیں۔ تو لہذا نماز کے لیے جو قطعیت کے ساتھ جو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں جو آپ پر وحی کی جا رہی، قرآن کریم کی تلاوت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہے؟ رب کریم نے فائدہ بتلایا، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز کا فائدہ۔ اب ذرا غور کریں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر آ گیا، ہر چیز سے بڑا۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب اللہ اکبر کی ندا پہنچ جائے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر جو ہے یہ اللہ اکبر کا معنی اگر کوئی انسان سمجھ جائے تو اس کی زندگی میں سدھار آ جائے گا۔ کوئی غیر مسلم اگر سمجھ جائے تو پھر آپ کی اذانیں رک دی جائیں گی۔ کیسے؟ آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا، یعنی اے بندے خدا جس چیز کو تو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس سے بڑا ہے، تو اس بت کو بڑا سمجھ رہا ہے اللہ اس سے بڑا ہے، اس کو بڑا سمجھ رہا ہے اللہ اس سے بڑا ہے۔ غیر اسلام مسلمانوں کے علاوہ جتنوں کو بھی لوگ بڑے سمجھ کر جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اللہ اس سے بڑا ہے۔ ہاں، تو آپ کے جو ہے، آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے اگر اس بات کو سمجھ گئے کہ بھائی یہ آدمی تو جو اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے سب اس کا اللہ بڑا ہے، تو چھوڑیں گے آپ کو؟ سوچیں ذرا اس کو۔ ہاں، اور پھر انسان اگر مسلمان ہوتے ہوئے اگر یہ اقرار کر لے، یہ سمجھ لے کہ وہ کیا اقرار کر رہا ہے، اللہ کس سے بڑا ہے؟ جو چیز تیرے پاس اہم ہے اس سے اللہ بڑا ہے، جس کو جو چاہ رہا ہے اس سے اللہ بڑا ہے۔ نماز ادا کرنے میں جو چیز آڑے آ رہی ہے، تیرا بیپار ہو، تیرے بچے ہو، تیری بیوی ہو، تیری تفریح ہو، تیرا سیر ہو، تیرا آرام ہو، تیری نیند ہو، جو بھی ہے، تیرے لذتیں ہو، جن چیزوں کو میں بھی تو مشغول ہے، اللہ اکبر کی ندا یہ کہہ رہی ہے کہ ان چیزوں سے اللہ بڑا ہے، چھوڑا راجا۔ ہاں، اب اس اللہ فرماتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے یہ نماز۔ ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر آدمی ذرا ایک لمحے کے لیے غور کر لے کہ کتنے لوگوں کی نمازیں بے حیائی سے روک رہی ہیں، غلط کاری سے روک رہی ہے، اللہ کے نافرمانی سے روک رہی ہے، ہر منکر اللہ کے نافرمانی، ہر نافرمانی منکر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی غلط قسم کی ننگی فلم چل رہی ہے، فلم دیکھ رہے ہیں، ارے نماز کا جب اقامت ہو گئی یار چلو بند کرو، بند کیے، نماز پڑھ لیے، 2 ٹھونگے مار دیے، پھر واپس آ کر پھر کھول لیے۔ ہاں، نماز کا نماز ہوگا، نماز بھی پڑھ لی، رب بھی راضی ہم بھی راضی۔ ہاں، یہ حساب ابھی کون سی نماز ہوئی؟
نماز وہ ہے جو نماز اثر کرے. یہ کیوں اثر نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کے مفہوم کو نہیں سمجھا. نماز کی تاثیر ہم نے اپنے اوپر غالب نہیں کی. صرف ایک نماز کو لے کر جس کی اہمیت ایسی ہے کہ نماز کے بغیر مسلمان نہیں. یہ تصور ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نماز بھائی وہ دیندار ہے, وہ دینداری سے اس کا کوئی تعلق کر دیا ہم نے, بس وہ ہے نماز, ہم نے ضرورت نہیں. جو داڑھی والے ہیں بس وہ نماز پڑھ لے, داڑھی کا تعلق نماز سے, نماز کا تعلق داڑھی. ارے نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی نہیں رکھا آپ نے, ارے داڑھی رکھ لے نماز کو نہیں گئے. اب اس طرح کچھ چیزوں سے ریلیٹڈ کر رکھی ہے ہم نے, جبکہ اسلام کا تعلق نماز سے, نماز کا تعلق مسلمان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہو نماز نہ پڑھے. اسی وجہ سے منافقین جن کے اندر نفاق, جن کے دل کے اندر کفر, بظاہر جو وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے, لیکن دل کے اندر اللہ کے رسول کی دشمنی, دل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی, دل کے اندر یہ اسلام جو ہے ہمیشہ ختم ہو جائے, یہ جو ہے یہ چاہت, یہ نفاق. منافق جو ہے یہ چاہتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے, دشمن ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے, عام کفار سے بھی زیادہ عذاب ان کا, اس لیے کہ دغلے بازی ہیں لوگ. سامنے جو مسلمانوں کے دوست, پیچھے سے مسلمانوں کے پیٹ میں چھلا گھونپنے والے, مسلمانوں کے کٹر دشمن. اب ایسے منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے بچ گئے. بلکہ بعض صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے منافق ہیں, گردن اڑا دو اس کی, میں ختم کر دو اس کو. کہا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کے فتوے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے, یہ فتویٰ نہ دے دیں, نماز میں حاضر ہوتے تھے, مسجد میں حاضر ہوتے تھے. کافر ہے, معلوم ہے کافر, معلوم ہے منافق ہے, اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کافر کا فتویٰ نہ دے دیں, کہیں گردن اڑا دینے کا فتویٰ نہ دے دیں, نماز میں برابر حاضر ہوتے تھے. تو رسول اللہ کے دور میں تصور نہیں تھا کہ کوئی اسلام کا نام لے اور نماز نہ پڑھے. اسی لیے صاحب نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان میں جو امتیازی شان ہے, جو چیز واضح کرنے والی ہے, وہ کیا ہے؟ نماز. اور جو اس کو چھوڑ دے, مفتی اعظم کا فتویٰ ہے فقط کفر, وہ کافر ہو گیا. کون ہے اس فتوے کو بیان کرنے والا ہمارے پاس؟ کوئی بتاتا ہے بھائی آپ نماز نہیں پڑھیں تو کافر ہو جائیں گے, آؤ مسجد کو. یہ اہم ترین عبادت, جو رسول عبادات میں سب سے اہم ترین درجہ اس نماز کا, جس کے بغیر مسلمان نہیں. میرے دوست ذرا اس کے لیے ہم وقت نکالیں, اس کی پابندی کریں. یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ چیز ہے, جو آپ کو سب سے پہلی پوچھ اگر ہوگی تو نماز کی ہوگی. اس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے پھر آگے کے مسائل حل ہوں گے, اگر یہی پکڑے گئے تو پھر آگے بھی پھنس گئے. تو لہٰذا اس نماز کی ہم حفاظت کریں. اس نماز کی تاکید اللہ نے قرآن کریم کے اندر 700 سے زائد موقعوں پر اللہ نے جو بیان فرمائی ہے. اور پھر یہ وہ نماز ہے جس کے اندر جب ہم اپنے رب سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو ایسا عجیب تعلق ہے میرے دوستوں کسی اور عبادت کے اندر نہیں. یہ رب اور بندے کے درمیان میں یہ خصوصی تعلق ہے. آپ ذرا غور کریں, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس نماز کے اندر, میں صرف اس پوائنٹ پہ آپ کو لے آتا ہوں کہ جو اللہ نے جو حکمت بیان فرمائی, جو فائدہ بیان فرمایا صرف ایک نماز کا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز آپ کو روکتی ہے کس سے؟ بے حیائی سے, برائی سے. تو کیسے ہم بے حیائی برائی سے ہم رکیں, کیسے نماز روکتی ہے؟ تو یہ نماز ہم کو روکے گی ہر بے حیائی سے, ہر برائی سے. کب؟ جب ہم شعوری نماز ادا کریں. یہ روٹین والی نہیں, سب پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. اگر یہ سب 4 دوست ہیں ایک جگہ اور ایک آدمی نہیں گیا تو دوسرے دوست کیا کہیں گے؟ میں نماز کو نہ جاؤں تو بیوی کیا کہے گی؟ بیوی کہہ رہی کہ میں نماز نہ پڑھوں, شوہر کیا کہے گا؟ بیٹا کہہ رہا کہ میں نماز نہ پڑھوں, باپ کیا کہے گا؟ باپ کہہ رہا کہ میں نماز نہ جاؤں تو بیٹا کیا کہے گا؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو نماز ادا کرنے, یہ روٹین نہیں, یہ شعوری نماز اگر ہو تو پھر دیکھیں. اب شعوری نماز کیا ہے کہ جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں تو عظمت پیدا کریں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. شہنشاہ کائنات ہے, وہ شہنشاہ اصل میں ہے. اسی وجہ سے شہنشاہ جو لوگ نام رکھتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منع کیا کہ نہیں, شہنشاہ تم نہیں. شہنشاہ کیا ہے؟ شاہوں کا شاہ, بادشاہوں کا بادشاہ. کون ہے؟ رب کائنات, اس کا نام ہے خاص. ہو
जो लोग शहंशाह नाम रखते हैं उनको बदलना चाहिए नाम, इस्लाम में जायज नहीं है, मालिकुल मुल्क है। तो लिहाजा आप शहंशाह के सामने खड़े हुए हैं, अब आप खड़ रहे हैं तो कैसे हो, उसकी अजमत आपके तस्वुर में हो। और फिर उसके बाद अब ताल्लुक आप उसके साथ जोड़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। तभी अल्लाह अकबर क्या है, इस बात का इकरार है कि मेरी जिंदगी के अंदर जो जो चीज बड़ी, इन सबसे बड़ा अल्लाह। अब कोई चीज बड़ी नहीं मेरे पास, कोई चीज बड़ी नहीं। और ये हरकत भी आपको, जैसे उलमा ने फरमाया कि ये हरकत भी आप जो कर रहे हैं, अल्लाह हो, ये तकबीर, ये हाथों का उठाना, ये क्या है, आप अपने सामने से दुनिया को पीछे कर दे रहे हैं। अभी आपके सामने दुनिया नहीं है, अभी आपके सामने दुनिया की कोई चीज नहीं है, दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं है, दुनिया के अफराद की कोई मोहब्बत नहीं, कोई चीज आपके सामने नहीं है। अब आपके सामने कौन है, आप है और आपका रब है। अल्लाह अकबर। अब आपने खराब भी कर लिया, हाथों से इशारा भी कर दिया, फिर उसके बाद आप हाथ बांध दिए। ये हाथ का बांधना क्या है, ये हाथ का बांधना क्या है, आपके अपने आजिजी की दलील है, ये इज्ज है, ये इंकिसार है, ये जिल्लत है, अपने आप की रब के सामने हाथ बांध के खड़े हुए हैं, आका के सामने। अब यहाँ पर उसके बाद जब ऐसे हाथ बांध लिए तो आपका हुक्म क्या है, आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर जो मग़फ़िरत की दुआएं भी करते थे, जो हम आमतौर पर नहीं करते हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाय कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब। ऐ अल्लाह, मेरे और गुनाहों के दरमियान में तो इतना फासला कर दे जितना जो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान तूने फासला कर रखा। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को धो दे, ओले से, बर्फ से, पानी से मेरे गुनाहों को धुल दे। ये गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ। सलाह क्या है, सलाह पूरी की पूरी दुआ। सलाह का मतलब क्या अरबी के अंदर, लुगत के एतबार से सलाह माने दुआ। अब ये दुआ जब से आप तकबीर बांधते हैं दुआ शुरू है, कब तक, सलाम तक आपको दुआएं सिखलाई गई, सलाम तक। अब इस नमाज के अंदर आप देखें क्या करते, क़ियाम में आजिज़ी है, और उससे ज्यादा आजिज़ी क्या है, रुकू के अंदर झुक गए, झुक गए, पूरा जिस्म आप झुका रहे हैं। फिर जब आप झुक गए तो आप वहां क्या कह रहे हैं, क्या करें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब बड़ा ही पाक है, हर आयब से पाक है और बड़ी अज़मत वाला है, वो अज़मत वाला है और मैं बेअज़मत हूं, झुका हुआ। जिल्लत, जिल्लत का एक दलील, एक एक्शन जिसमें जो आप अपने आप को आजिज जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह का फकीर जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह मैं कुछ नहीं, मैं झुक गया तेरे सामने। इस वजह से झुकना या अल्लाह के अलावा बंदा किसी और के सामने ना करे। क़ियाम, ये हाथ बंद कर जो क़ियाम, ये क़ियाम, ये जो नमाज की जो हालत है, इस तरह का क़ियाम किसी और के सामने ना हो। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को सामने रखते हुए बाद सहाबा रसूलुल्लाह जब आए, तशरीफ लाए तो उठकर खड़े होना चाहे आपकी ताज़ीम के लिए। आपने फरमाया कि ला 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 तक़ूमू ली कमा यक़ूमुल आजिम लिमुलूकिहिम, तुम मेरे लिए उस तरह ना खड़े हुआ करो जिस तरह लोग अपने अपने अजमी लोग अपने अपने बादशाहों के लिए खड़े होकर ताज़ीम देते। नहीं, मैं पसंद नहीं करता उस चीज को। आपने फिर ये भी इरशाद फरमाया कि जो इस तरह चाहे, जो इस तरह चाहे कि लोग उठकर खड़े होकर उसकी ताज़ीम करें, लोग जब वो दाखिल हो तो उठकर खड़े खड़े हो जाएं, उसकी ताज़ीम करें, जो इस तरह चाहे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए कि अज़मत अल्लाह के लिए खास, ये आजिज़ी जिल्लत ये अल्लाह के सामने हो, कोई बंदा किसी और के सामने ज़लील ना हो, कोई बंदा किसी और की अज़मत इस तरह ना ज़ाहिर करे, ये अज़मत है अल्लाह के लिए। तो क़ियाम की हालत है, रुकू की हालत है, फिर उसके बाद फिर सजदे की हालत। अल्लाह अल्लाह, सजदे की हालत तो क्या है, सजदे में इंसान पूरी तरह अल्लाह के साथ हो जाता है, अल्लाह के साथ। कैसे, आपका हर अज़ू अल्लाह के आगे आपने डाल दिया। सबसे ज्यादा ऊंची, सबसे ज्यादा अजमत वाली, सबसे ज्यादा बुलंद चीज अल्लाह ने जो इंसान के जिस्म पैदा की उसका सर है। इस सर को जी उसने अल्लाह के आगे डाल दिया, खाक में मिला दिया, मिट्टी के साथ मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी के साथ सर को लगा दिया जमीन के साथ। फिर कह रहा क्या, सुब्हान रब्बियल आला, ऐ अल्लाह हर आयब से तू पाक है, आयब वाला मैं हूं, हर कमी से तू पाक है, कमी मेरे अंदर है। रब्बी, ऐ अल्लाह तो मेरा रब है, मैं तेरा मरबूब हूं, तू खालिक है, मैं मखलूक हूं। अला अला, तू ही सबसे ज्यादा बुलंद है, मैं बुलंद नहीं हूं, मेरी कोई चीज बुलंद नहीं है। जो इंसान इकरार कर ले कि ऐ अल्लाह मैं अदना हूं, तू आला है, तकब्बुर करेगा, फखर करेगा, गुरूर करेगा, दूसरों के साथ अकड़ दिखाएगा, दूसरों को हकीर समझेगा, जो अपने आप को अदना कह रहा है,
جو اپنے آپ کا اپنے ہر چیز کو اپنے ایکشن کے ذریعے سے مٹی کر رہا ہے اور یہ اقرار کرے کہ میں مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں مجھے جانا ہے، تو مٹی کی چیزیں جو اللہ نے جو یہاں پر ہمیں عطا کی ہیں، ان مٹی کی چیزوں پر فخر کس چیز کا؟ دوسروں کو حقیر جاننا کس بات پر؟ دوسروں کو کمتر کر دینا کس بات پر؟ جو اللہ نے تمہیں دیا دوسروں کو نہیں دیا تو شکر گزار ہو، کہو سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیری نعمتوں پر شکر ہے، میں اعلیٰ تو اعلیٰ، میں ادنا، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اور یہ حرکتیں، یہ ایکشن، یہ سجدے کی حالت بندے کو رب سے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب کر دیتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ بندے کی اپنے رب سے قریب ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ قریبی حالت اور کوئی نہیں ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا الدُّعَاء، تو فرمایا کہ ایسی حالت میں دعا مانگو، کثرت سے دعا مانگو۔ ہم کیا کہتے ہیں اس ایسی حالت میں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، ہو گیا ختم، خلاص، شعوری طور پر نہیں، کچھ نہیں، بس روٹین میں بچپن میں جو سیکھا اس کو ادا کر دیا، بس ختم ہو گئے، اٹھ گئے۔ اللہ کے سنچا فرمائے یہ دعا کی قبولیت کا موقع۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، یہ زیادہ موقع ہے اس وقت، اس لیے کہ رب اب مہربان ہے تم پر۔ رب یہ عاجزی سے اس حالت سے زیادہ کوئی عاجزی کی حالت نہیں، اس حالت سے زیادہ بندگی کوئی اور حالت نہیں، اس حالت سے زیادہ ذلیل اور کوئی حالت نہیں۔ اسی وجہ سے سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے لیے سوائے اللہ کے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کوئی پیر کو سجدہ کرتا ہے، کوئی جو اپنے صوفی کو سجدہ کرتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کو سجدہ کرتا ہے، کوئی کسی اور انسان کو سجدہ کرتا ہے اس کی تعظیم کے لیے، یہ در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ بات کہتے ہیں نہیں جی والدین کر سکتے ہیں، نہیں جی اپنے پیر کر سکتے ہیں، یہ جو ہے تعظیمی سجدہ، یہ ادب کا سجدہ ہے، یہ ادب کا سجدہ ہے، تعظیم کا سجدہ، یہ فلاں کا سجدہ، یہ سب جو شیطانی جو وسوسے ہیں، شیطانی جو ہے حرکتیں شیطان نے پیدا کر رکھی۔ سجدہ یہ سجدے کی جو حالت ہے انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ کرے، کسی کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو سجدہ کرنا، یہ وہ حالت وہ حرکت ہے جو عبادت کے لیے خاص ہے، جو اللہ نے اپنے لیے خاص اختیار کر رکھی ہے۔ تو لہذا یہ سجدے کی حالت انسان اور رب کے درمیان میں سب سے زیادہ قریبی حالت، اس میں بندے کو دعا کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، اور یہ وہ حالت ہے جہاں پر شیطان نے ہمیں غافل کر رکھا۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو سجدے میں دعا کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کے اندر 2 موقعوں پر دعا کرنے کا حکم دیا کہ ان 2 موقعوں پر دعا کریں۔ ایک موقع کون سا ہے؟ سجدہ، فاکثروا فیہ الدعاء، اور دوسرا موقع سلام سے پہلے درود ابراہیم آپ پڑھ لیے، دعائیں معصورہ پڑھ لیے، ابھی دعائیں سکھلائے گی۔ یہاں پر بندہ اپنی حاجتیں اللہ سے طلب کرے، رب سے مانگے، کیوں؟ اس لیے کہ اب سلام جیسے آپ پھیرے، وہاں سے رب کا جو تعلق ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ، جو ہاٹ لائن جو چل رہی تھی، اللہ اکبر، جو آپ نے تکبیر باندھی دنیا سے کٹ گئے آپ، ہے نا؟ جب آپ تکبیر باندھی دنیا سے کٹ گئے، اب کوئی دوست آ رہا ہے، بیوی آ رہی، بچے آ رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، رب کے ساتھ تعلق ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ مخلوق سے لا تعلق ہو گئے، اللہ اکبر کے ذریعے سے رب سے تعلق جڑ گیا، یہ ہاٹ لائن جڑی ہوئی ہے ابھی۔ اب دعائیں یہاں قبول ہو رہی، پوری نماز دعا، صلاح کا معنی دعا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں شروع کر لی سورہ فاتحہ سے پہلے ہی، دعا استفتاح، وہاں سے اپنے مغفرت کی دعائیں شروع کی۔ پھر اس کے بعد سجدے میں دعائیں مانگنے کا آپ نے حکم دیا، سجدے سے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، ایک اور آپ نے دعا فرمایا، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے یہ مانگ لیا اس نے پوری دنیا کو مانگ لیا۔ 4 چیزیں، رب اغفر لی، اللہ تمہیں معاف کر دے، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر دے، واہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت پر دے، وارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے دے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ رزق بھی دنیا کے اعتبار سے، ہدایت بھی دین کے اعتبار سے، مغفرت بھی، اللہ تعالیٰ کی معافی آپ کو مل گئی، دنیا آخرت کا ہر خیر ان چیزوں کے اندر اللہ کے رسول نے مانگ لیا۔ پھر اس کے بعد نماز سے پہلے سلام سے پہلے آپ کو پھر دعا کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول شاطر فاختر ما شئت من الدعاء، آپ نے کیا فرمایا؟ جو چاہے دعا اختیار کرو، جو چاہے، کیوں؟ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے،
عبادات کے اختتام پر, تقریباً ہر عبادت کے اختتام پر آپ کو دعا کو مانگنے کا حکم دیا گیا. غور کریں ذرا, نماز ختم ہو رہی ہے, دعا کو مانگنے کا حکم دیا گیا. روزہ افطار کر رہے ہیں, افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کا موقع ہے. حج کر رہے ہیں, کنکری مارتے وقت دعا کریں. صحیح کے صفا مروہ پر دعا کریں, جمرات پہ دعا کریں. حج کے اختتام سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو عبادت کا موقع جب ختم ہو رہا ہے, عبادت کا یہ مرحلہ جب ختم ہو رہا ہے, تو دعا کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی حاجتیں مانگ لیں. اب ہم جو ہے نماز کے اندر دعا نہیں مانگتے. نماز جب ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے زور سے ڈل کے جو ہے آپ لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ بدبختی ہے ہماری. تو دعا کی قبولیت کا موقع تھا تو تم غافل ہو گئے, شیطان نے باطل کر دیا تمہارے ذہنوں کو, جو پوری طرح جو منجمد لاک کر دیا اس نے. اب نہیں, صرف تسبیح بس, ختم, خلاص, کوئی اور نہیں, کچھ نہیں کرنا. اب دعا کا موقع ختم ہو گیا, قبولیت کا مرحلہ وہاں سے ہٹ گیا, رب سے جو ہاٹ لائن جو چل رہی تھی وہ کٹ ہو گئی, تب وہاں بیٹھ کے جو آپ کھینچی کے دعا مانگ رہے ہیں. وقت تو نکل گیا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, عربی کی شرط لگاتے ہیں, عربی ہی میں دعا مانگنا ہے. اگر آپ جو اردو میں یہ لفظ بولیں گے دعا آپ کی نماز باطل ہو گئی, نماز ہی ختم ہو گئی. شیطان نے کیسا فساد پیدا کیا. رب صرف عربوں کا ہے, اللہ کو صرف عربی آتی ہے, اردو نہیں آتی, تمل نہیں آتی. ومن آیاتی اختلاف السنتکم والوانکم, اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری زبانوں کو مختلف بنایا, تمہارے رنگوں کو مختلف بنایا. اللہ کو ہر زبان آتی ہے, جو زبان بھی مخلوق کو آتی ہے اللہ کو زبان آتی ہے, اس لیے زبانوں کو بنایا ہوئی. جب آپ رب سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ کا تعلق نماز کی حالت میں کسی اور کے ساتھ نہیں, تو اب وہاں پر صرف عربی کی شرط لگا کے آپ اپنے آپ کو دعاؤں سے محروم کرنا, در حقیقت یہ بھی ایک شیطانی ہتھ کنڈا, یہ بھی شیطانی وسوسہ. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کو غور کریں. قبولیت کا جواب تھا, اس میں ہم نے دعا نہیں کی, اور جب نکل گیا تو بدعتی انداز سے, جو بدعتی کاموں کے اندر ہم دعا کر رہے ہیں. کوئی اجتماعی دعا کر رہا ہے, کوئی جو ہے امام خود دعا کر رہا ہے, اس کو خود پتہ نہیں کیا دعا کر رہا ہے بیچارہ. ہم کو معلوم ہے کہ امام جہاں سانس لے تو وہاں پر رک کر ہم آمین بولتے, ختم, خلاص ہو گیا. جہاں وہ رکے ہم آمین, وہ آمین پورا والا مسئلہ, بس ہم کو یہ معلوم ہو گئی, دعا ہو گئی. اور جو اس میں شریک نہیں ہوا, ارے یہ وہابی ہے بھائی, اس میں دعا, یہ تو دعا ہی نہیں کرتا. اب بیچارے نماز جو پڑھا اس کو خود نماز نہیں معلوم, کیا نماز خود دعا. نماز جنازہ کے بعد جو ہے لوگ دعا نہیں کرتے. دیکھو وہابی, دیکھیں نماز جنازہ میں دعا نہیں کرا بھائی, کہاں سے مغفرت ہوگی اس کی؟ فتوے بھی لگ جاتے ہیں, مغفرت ہی نہیں ہوئی اس کی, نعوذ باللہ. بیچارے اتنا نہیں معلوم کہ نماز صلاۃ الجنازہ کیا ہے. صلاۃ کیا ہے؟ دعا, جنازے کی دعا ہے وہ. اس میں کیا ہے؟ پوری دعائیں. آپ اس میں نہ کوئی رکوع ہے, نہ کوئی سجدہ, جتنی بھی تکبیرات ہے اس کے بعد کیا دعائیں. تو نماز کے اندر دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں پر نماز کا تعلق ہے رب سے, اس کے اندر بھی پوری کی پوری نماز کے اندر آپ کو دعائیں سکھلائی گئی. اب یہاں پر جو ہے آپ رب کی عظمت کو سامنے رکھ کر, آپ رب کے سامنے موجود ہیں, رب کے ساتھ آپ کا تعلق جو براہ راست جڑ گیا. رب آپ کو معراج حاصل ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے ساتوں آسمانوں کے پر بلایا. یہ اللہ نے اعزاز اپنے نبی کو دیا, لیکن یہ اعزاز ہر امتی کو اللہ نے کس طرح دیا؟ ایسے دیا کہ ہر امتی کو اللہ جو ہے اس پر جو اپنے عرش پر نہیں بلائے, کیونکہ وہ شرف تو نبی کے لیے خاص تھا. اللہ نے امتی کے لیے شرف دے دیا کہ اللہ سے ملاقات کے دروازے اللہ نے 5 وقت کھول دیا آپ کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ رب سے ملاقات کرنا چاہیں, جب بھی آپ جو رب سے آپ جو کانٹیکٹ کرنا چاہیں, جب بھی آپ رب سے جو تعلق جوڑنا چاہیں, آپ کی کوئی مشکل ہے, آسانی ہو, آپ کا کوئی کام ہونا ہے, اس کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کام ہو جائے, کوئی بگڑی ہوئی مسئلے کی بات ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بن جائے, کوئی مسئلہ ہو حل ہو جائے, کیا کرنا ہے؟ کان اذا حزبه امر صلى. رسول اللہ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی, کوئی ضرورت آ جاتی تو کیا کرتے؟ صلی, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ توکل, یہ اعتماد بندے کے اندر آ جائے جو نبی کا تھا. وہ کیا نبی کا اعتماد یہ تھا کہ جب یہ مسئلہ آ گیا ہے, یہ پریشانی آ گئی ہے, یہ مشکل آ گئی ہے, تو اس مشکل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب کائنات کے حکم سے مشکل آئی ہے, تو مشکل حل ہوگی وہ بھی رب کائنات کے حکم سے. تو چلو اس سے تعلق پیدا کرو, کھڑے ہو جاؤ اس کے حضور, یہ حل ہے اس کا, یہ
ये हाल हमारी जिंदगी में तो नहीं है। मेरे दोस्तों, इस हाल को हम ले आए हैं। नमाजों से ताल्लुक पैदा करें, नमाजों के जरिए से रब से ताल्लुक मजबूत करें, उस रब की अजमत को हम महसूस करें, उस रब को जो शऊरी तौर पर हम पहचाने, इस नमाज को हम शऊरी तौर पर हम इख्तियार करेंगे तो जरूर उस नमाज का असर हमारी जिंदगी के अंदर होगा। अब ऐसी नमाज पढ़ने वाला, रब को अपने करीब महसूस करने वाला क्या बुराई से नहीं रुकेगा? रब को अपने सामने पाने वाला कि बेहयाई और बेहयाई की लज्जतों, शैतान की लज्जतों में अपने आप को मशगूल करेगा। यही तो तासीर है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर के नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकती है। कैसे रोकती है? ये शऊरी नमाज रोकती है। ये बेशऊरी की नमाज जो हमारी रूटीन वाली नमाज है, ये कुछ काम की नहीं है। ये रूटीन की चीज है, एक आदत की चीज है। हमें शऊर ही नहीं है कि हम क्या नमाज पढ़ते हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, इस नमाज को हम एहसास करें, इसके फवायद अगर हमें मिलना है तो फिर इन फवायद को जो है उस एतबार से हम हासिल करें जिस एतबार से शरीयत में बताती है। और वो उन नमाजों की कैफियत जो अल्लाह के रसूल की कैफियत थी, सहाबा ने किस तरह नमाजें पढ़ी, और जो है इस इस्लाम के जो अइम्मा गुजरे हैं उनकी नमाजें कैसे थी, तो उन पर जो है उनकी सीरतों को हम पढ़ें और नमाज की अजमत का हम एहसास करें और नमाज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं उसका हम एहसास करें, क्योंकि हमें पता नहीं कि नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। उस वजह से भी सिर्फ रूटीन के चंद मंत्र हमें मालूम, मंत्रों की तरह हम पढ़ लेते हैं, खत्म हो गई नमाज, हो गई। नहीं मेरे दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं उसको जो शऊरी तौर पर हम हासिल कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और जो उसको किस तरह पढ़ना चाहिए, किस शऊर से पढ़ना चाहिए, तो फिर जो है हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। और दुआओं की कबूलियत का जो वक्त है उस वक्त के अंदर आप दुआ करें। इंशाअल्लाह देखिए हमारे बहुत सारे जो मसाइल जो हल नहीं हुए, बहुत सारी दुआएं जो हमारी कबूल नहीं हुई, इंशाअल्लाह वो दुआएं कबूल भी होंगी और मसाइल भी हल होंगे और फिर वो फवायद हमें मिलेंगी जो फवायद जो है इबादत की इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ये फवायद हमारी दुनिया की जिंदगी के लिए काम आएंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ये फवायद रब की कुर्बतों के एतबार से, रब की जन्नतों में दाखिले के एतबार से, रब की जहन्नम से बचने के एतबार से और अल्लाह ताला के जो बुलंद दर्जे अपने बंदों के अल्लाह ने रखे हैं वो बुलंद दर्जे इंशाअल्लाह हम जरूर हम हासिल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना उस पर अमल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और इन इबादत को जिस तरह इस्लाम ने हमें बतलाया है उस तरह करने की हम सबको अल्लाह सादत नसीब फरमाए। और इबादत के जो फवायद और समरात अल्लाह ने जो रखे हैं अपने इस दीन के अंदर, उन फवायद और समरात को अल्लाह हम सबको हासिल करने की सादत नसीब फरमाए। और जिस तरह यहाँ पर जमा फरमाया है अल्लाह ताला उससे बेहतर अंदाज से जन्नतुल फिरदौस के आला मकामात में अल्लाह हम सबको जमा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।